اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی مالی مدد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فیاض اور بڑا علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں، انہی کے لیے اپنے رب کے یہاں ثواب ہے، اور ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت 274۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو۔ آل عمران آیت نمبر 92۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ باوجود کھانے کی رغبت اور احتیاج کے مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تم کو محض اللہ کی رضا جوئی کی غرض سے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ کے خواہش مند نہیں ہیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 8۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ بیہقی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خالص شراب پلائیں گے جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو اور سلام پھیلاتے رہو، ان اعمال کی وجہ سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبرور حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ مبرور حج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس حج میں کھانا کھلایا جائے اور سلام پھیلایا جائے۔ مسند احمد۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل جنت کو واجب کرنے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اچھی طرح بات کرنے اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ مستدرک حاکم۔ حضرت معرور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام ربضہ میں ملاقات ہوئی۔ وہ اور ان کے غلام ایک ہی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے اور غلام کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اس پر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا اور اسی سلسلے میں اس کو ماں کی غیرت دلائی۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے اس کو ماں کی غیرت دلائی ہے؟
تم میں ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے، لہٰذا جس کا ماتحت اس کا بھائی ہو اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے، اور وہی پہنائے جو خود پہنے۔ ماتحتوں سے وہ کام نہ لو جو ان پر بوجھ بن جائے، اور اگر کوئی ایسا کام لو تو ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ بخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں سائل کے سامنے اپنی زبان پر صاف انکار کا لفظ نہیں لاتے تھے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو فوراً عنایت فرما دیتے، اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو فوراً عنایت فرما دیتے، اور اگر دینے کو نہیں ہوتا تو وعدہ فرما لیتے یا خاموشی اختیار کر لیتے، یا مناسب الفاظ میں عذر فرما دیتے، یا دعا والے جملے ارشاد فرما دیتے۔ مظاہر حق۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، اور ناحق قیدی کو رہائی دلانے کی کوشش کرو۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، بیمار ہونے کے عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تم سے کھانا مانگا تو تم نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، میرے رب، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تو تم نے اس کو نہیں پلایا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے، پھر وہ اس کے پاس لے کر آئے جبکہ اس نے اس کے پکانے میں گرمی اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہے، تو مالک کو چاہیے کہ اس خادم کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ بیٹھائے اور وہ بھی کھائے۔ اگر وہ کھانا تھوڑا ہو جو دونوں کے لیے کافی نہ ہو سکے تو مالک کو چاہیے کہ کھانے میں سے 1-2 لقمے ہی اس خادم کو دے دے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہتا ہے، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ترمذی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ طبرانی، بیہقی، ضیاء جامع صغیر۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان امانت دار خزانچی جو مالک کے حکم کے مطابق خوشدلی سے جتنا مال جسے دینے کو کہا گیا ہے اتنا اسے پورا پورا دے دے تو اسے بھی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مسلم شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگاتا ہے اس میں سے جتنا حصہ کھا لیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے،
اور جو اس میں سے چرا لیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر بھی مالک کو صدقے پر ثواب ملے گا، اور جتنا حصہ اس میں سے درندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جتنا حصہ اس میں سے پرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو کوئی اس درخت میں سے کچھ بھی پھل وغیرہ کم کر دیتا ہے تو وہ اس درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بنجر زمین کو کاشت کے قابل بناتا ہے تو اسے اس کا عذر ملتا ہے۔ جو شخص بنجر زمین کو کاشت کے قابل بناتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ ابن حبان۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک شخص گزرے۔ اس وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پودا لگا رہے تھے۔ اس شخص نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ بھی یہ دنیاوی کام کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ملامت کرنے میں جلدی نہ کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص پودا لگاتا ہے اور اس میں سے کوئی انسان یا اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی مخلوق کھاتی ہے تو وہ اس پودا لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پودا لگاتا ہے پھر اس درخت سے جتنا پھل پیدا ہوتا ہے اللہ پھل کی پیداوار کے بقدر پودا لگانے والے کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کے جواب میں خواہ اسی وقت یا دوسرے وقت خود بھی عطا فرماتے تھے۔ بخاری شریف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ہدیہ دیا جائے اگر اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کو بدلے میں ہدیہ دینے والے کو دے دینا چاہیے، اور اگر کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ دینے والے کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے تعریف نہیں کی بلکہ احسان کے معاملے کو چھپایا اس نے ناشکری کی۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے دل میں کبھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، بندے کے دل میں کبھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ نسائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھوکے باز، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دھوکے باز، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص نیت یعنی تصحیح نیت، اللہ کے اوامر کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پورا کرنا۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی رضامندی ہی کے لیے خرچ کیا کرو، اور اللہ کی رضامندی ہی کے لیے خرچ کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت 282۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو آخرت کا ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دے دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ آل عمران 145۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ
تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 145۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صدقہ محض اللہ کی رضا جوئی کے ارادے سے دیتے ہیں تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنا مال اور ثواب بڑھانے والے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 39۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کے پاس نہ تو ان کے قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ ان کے پاس تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی ان کے یہاں تو تمہارے دلی جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 37۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ یعنی اللہ کے یہاں رضامندی کا فیصلہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھ کر ہوگا کہ دل میں کتنا اخلاص تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، لہٰذا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے سوا اس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نہ تھی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، یعنی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا، جب وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ وہیں بازار والے بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا، یعنی قیامت والے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے گا۔ بخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے کہ جس راستے پر بھی تم چلے، جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا اور جس وادی میں بھی تم گزرے، وہ ان اعمال و اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے حالانکہ یہ تو مدینہ میں ہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن عذر نے ان کو روک دیا۔ ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا۔ اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے اللہ 10 نیکیوں سے 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا تک لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کے کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی برائی سے رکنا اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہے۔
اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر لیا تو اللہ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ میں آج رات چپکے سے صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو چپکے سے صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ کرنے والے نے کہا، یا اللہ، چور کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے عزم کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا کہ پہلا تو ضائع ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں صدقہ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ دینے والے نے کہا، یا اللہ، چور، بدکار عورت اور مالدار کو صدقہ دینے پر آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کو دینے کے قابل بھی نہ تھا۔ خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور بدکار عورت پر اس لیے کہ شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے۔ تو جب یہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی، اور مالدار پر اس لیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ کے بندے کس طرح چھپ چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال سے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس شخص کے اخلاص کی وجہ سے تینوں صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے۔ میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دوہا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا ان کو جگانے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر کہ 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ،
اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنس گئے ہیں یہ دور فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ سب باہر نکل آئے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ دوسری یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس پر فخر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال اور علم عطا فرمایا ہو، وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا بلکہ صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کا حق ہے، اس لیے مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص قیامت میں سب سے بہترین درجے میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، وہ سچی نیت رکھتا ہے کہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں فلاں کی طرح نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے شخص کا ہے۔ اس طرح ان دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر علم عطا نہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کرتا ہے، بے جا خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں اللہ کا خوف کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کا اس مال میں حق ہے۔ وہ شخص قیامت میں بدترین درجوں میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم عطا کیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں فلاں یعنی تیسرے آدمی کی طرح بے جا خرچ کرتا، تو اس کو اس نیت کے گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور تیسرے آدمی کا گناہ برابر ہو جاتا ہے، یعنی اچھے یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اچھے یا برے عمل پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔